سورہ لقمان رکوع نمبر 1 آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے، اور اسی لقمان کے تذکرے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی، اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ تو اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی، خیر عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس نعمت پر، اس خیر پر، اس حکمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شکر کرتا بھی ہے تو اس میں اللہ کو وہ کچھ نہیں دیتا، اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ ناشکرا ہوتا ہے تو اللہ کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صمد ہے، بے نیاز ذات ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اس پہ واجب ہے کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی کہ ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم اکثر ناشکرے ہوتے ہیں۔ ہر وقت ناشکری کے کلمات، ناشکری کے بول ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، بس ہائے میں مر گیا اور ہائے حالات خراب، یعنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ ایک نعمت عارضی طور پر اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، وہ نعمت چھن جاتی ہے، یا انسان کی اپنی کوتاہیوں کے سبب وہ چھن جاتی ہے، اسی ایک نعمت کو لے کر وہ بس اللہ کے شکوے شروع کر دیتا ہے، اس وقت بھی بے شمار نعمتیں اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انسان پہ لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ، یہ حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، پس بے شک وہ شکر ادا کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے، یعنی اس کا نفع خود اسی کو ملتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، پس بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید، تعریف والا ہے۔ حضرت لقمان ایک مشہور شخصیت گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں، بے شمار باتیں ہیں، یعنی کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ نبی تھے یا غیر نبی تھے، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کس دور کے اندر تھے، کون سے نبی کا زمانہ پایا، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کو حکمت کیسی عطا کی گئی، مختلف باتیں ہیں۔ حضرت لقمان
اس وقت بھی مشہور ہیں۔ جس طریقے سے آج بھی جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، کوئی حکمت کی بات آ جائے، کوئی دانائی کی بات آ جائے، کہتے ہیں جی لقمان حکیم جو تھے نا جی، انہوں نے بھی یوں کہا تھا۔ یعنی کہ کوئی بندہ کتابیں پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن لقمان حکیم کی حکمت کی باتیں اس کو بھی معلوم ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن وہم کا علاج نہیں ہے، یہ تو لقمان حکیم نے بھی کہا تھا، لکھا ہوا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کتنی مشہور ہے، لوگ اس بات کو اتنا درجہ دیتے ہیں گویا کہ یہ قرآن کی آیت ہو۔ ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ آپ سب نے یہ بات سن رکھی ہوگی، تو کیا کسی کتاب میں کسی نے پڑھی ہے؟ تو جس طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی حضرت لقمان کا چرچا ہے، ان کا بہت چرچا ہے، ان کا بڑا نام ہے، اس وقت بھی وہ مشہور ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا مقبول بنا دیا۔ تو جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت بھی جو عرب لوگ تھے ان کے ہاں بھی حضرت لقمان مشہور تھے، جو اہل کتاب تھے ان کے ہاں بھی حضرت لقمان مشہور تھے، اس وقت بھی ان کا یہی چرچا تھا۔ تو یہ حیران کن بات ہے۔ بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ حکمت دوں کہ نبوت دوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نبوت نہیں چاہیے، مجھے حکمت دے دو۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی نبوت کیوں نہیں لی، تو وہ کہنے لگے کہ جو نبوت کا بوجھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہ ادا نہ کر سکوں۔ بہرحال یہ بات بھی کسی حدیث میں نہیں ہے، جو مشہور باتیں میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو جو جمہور کا قول ہے، یعنی بعضوں نے کہا ہے کہ وہ نبی تھے، ان میں امام شافعی تک بھی ہیں، اتنے بڑے امام، اور بھی کافی بڑے بڑے نام ہیں، لیکن جو جمہور ہیں، یعنی زیادہ جس طرف لوگ گئے ہیں ہمارے بڑے فقہائے امت، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ یہ ایک حکیم تھے۔ اب اس کے بعد اگلی بات کہ یہ غلام تھے یا آزاد تھے۔ بعضوں نے لکھا کہ یہ غلام تھے اور یہ حبشی تھے، سیاہ فام تھے، اور بعضوں نے لکھا کہ بادشاہ نہیں، غلام نہیں، بادشاہ تھے، شداد کے بھائی تھے، اور وہ بڑا متکبر تھا، یہ بڑے نیک تھے، اس کے مرنے کے بعد جو ہے نا سارا کا سارا چارج انہوں نے سنبھالا تھا۔ یعنی کتنی متضاد باتیں ہیں کہ ایک کہتا ہے بادشاہ، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ غلام تھے۔ تو یہ متضاد باتیں ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا؟ تو اس میں بھی زیادہ تر جو قول ہیں وہ اس بات کی طرف ہیں کہ یہ غلام تھے۔ پھر ان کے زمانے کی بات کی جاتی ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جو قوم عاد تھی جب وہ تباہ ہوئی تھی تو ہود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ تو بچ گئے تھے، ان کی جو نسل چلی تھی اس میں سے یہ تھے۔ تو اس طریقے سے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے کا زمانہ بنتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے داؤد علیہ السلام ان کے دور میں تھے، تو ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ہوں یا 3000 سال پہلے ہوں، دونوں صورتوں کے اندر زمانہ تو بہت گزر چکا تھا، اس کے باوجود بھی ان کا بڑا نام تھا، بڑا چرچا تھا، بڑے مشہور تھے، تو یہ مقبولیت ان کو اللہ نے عطا کی تھی۔ اور ان کی جو باتیں تھیں وہ بہت زیادہ حکمت والی تھی۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ جڑی بوٹیوں والے حکیم ہوتے ہیں، حضرت لقمان بھی ایسے تھے، اور یہ بات بھی مشہور ہے، اللہ نے جو ان کو حکمت عطا کی، ایسے حکیم تھے کہ جڑی بوٹیاں خود بولتی تھی، اے لقمان میں فلاں بیماری کا علاج ہوں۔ تو ایسی ایسی من گھڑت کہانی ہے، حالانکہ جو حکمت قرآن نے بتائی ہے اس کی پوری تفصیل، اس کی تشریح قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ اگر وہ جڑی بوٹیوں والی حکمت ہوتی، وہ کو سنیاسی حکیم ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تذکرہ بھی ہوتا کہ ان کے ہاتھ میں یوں شفا تھی، اتنے بندے ٹھیک ہو جاتے تھے، وہ آتے تھے تو فوراً ان کی وہ نبض چیک کرتے تھے تو وہ بیماری بتا دیتے تھے، ہر بیماری کا علاج کر لیتے تھے۔ ایسا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی،
اور حکمت سے مراد یہ حکمت نہیں ہے، حکمت سے مراد دانائی ہے، سمجھ بوجھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ درس میں، کل کے درس میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہم ان کی حکمت والی باتیں پڑھیں گے کہ ان کی باتیں کتنی جاندار تھی، کتنی وزن والی تھی۔ جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے تو ایک ایک بات کے اندر حکمت بھری ہوئی تھی۔ اور یہ حکمت جو اصل حکمت ہے، دانائی، یہ جو حکیم ہوتے ہیں نا، جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، ان کو بھی حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک چیز کی حکمت جانتے ہیں۔ یعنی کوئی مریض آتا ہے، اس کا نبض چیک کر کے اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، پھر اس کے بعد یہ بوٹیوں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ ٹھنڈی ہے، وہ گرم ہے، پھر اس کے بعد یہ ان کو آپس کے اندر ملا کے پھر معتدل بنا کے پھر اس کا علاج کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اگر فلاں بوٹی اس کو دے دی یہ بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کا بلغم بڑھ جائے گا، اس کے اندر فلاں بیماری بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اس کا نام حکمت ہے، اس لیے ان کو حکیم کہا جاتا ہے۔ اس حکمت اور دانائی کی وجہ سے، یعنی کہ یہ بھی دانا ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں۔ آج کل تو ختم ہو گئے اللہ ماشاء اللہ، آج کل کے جو حکیم ہیں وہ بڑے زبردست حکیم ہیں، ان کے پاس جو تو ان کی جو پڑیا ہوتی ہے وہ انگریزی دوائی سے زیادہ تیز اثر کرتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ انگریزی گولی پیسی ہوتی ہے، اس لیے انگریزی گولی سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اور انگریزی جو دوائی ہوتی ہے وہ تو ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں فلاں دوائی، وہ خود تو بناتا نہیں ہے نا، تو وہ کسی میڈیکل اسٹور سے انسان لیتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ ڈبی لی تھی، اس میں یہ پتہ تھا، یہ گولیاں تھی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کھا رہا ہوں۔ لیکن آج کل کے جو حکیم ہیں نا، نامی گرامی حکیم، نام نہاد حکیم، وہ خطرناک گولیاں جو ڈاکٹروں پر پابندی ہے کہ مریض کو نہیں کھلانی، وہ ان کو پیس لیتے ہیں اور ساتھ تھوڑے سے سونف بھی پیس لیتے ہیں، کوئی دھنیا وغیرہ پودینہ وہ بھی پیس لیتے ہیں، اس کے اندر وہ زہر مکس کر دیتے ہیں۔ جس گولی پر پابندی تھی، جو گردے ختم کر سکتی تھی یا وہ جگر کا بیڑا غرق کر سکتی تھی، لیکن حکیم کو کس نے پوچھنا ہے، وہ تو دیسی دے رہا ہے۔ تو وہ جو زہر ہوتا ہے، زہر بھی دیسی بنا کے دیتا ہے، اور انسان جب کھاتا ہے تو وہ چونکہ گولی چھوٹی سی ہوتی ہے زہر والی، زیادہ اثر ہوتا ہے سونفوں کا، تھوڑی سی مصری بھی ڈال دیتے ہیں۔ بندہ کہتے ہیں جی میں نے تو پڑیا کھائی، یوں پسینے میرے آئے۔ اب دیسی دوائیوں سے تو ایسے پسینے نہیں آتے، ظاہر سی بات ہے۔ تو آج کل حکمت جو ہے وہ مر چکی ہے اور حکیم بھی مر چکے ہیں۔ اور مری کیسے، یہی بتا دوں کہ نہ بتاؤں؟ بتا دوں، چلو علم اضافہ ہو جائے گا۔ مری یوں ہے کہ پہلے جو حکیم ہوتے تھے نا، پھر ان کے پاس لوگ جاتے تھے، ان کے پھر وہ شاگرد تیار ہوتے تھے، وہ حکیم صاحب جو نا اپنا نسخہ چھپا کے رکھتے تھے، جو دو چار خاص آئٹم ہوتے تھے نا وہ اپنے شاگرد کو نہیں بتاتے تھے، اور باقی چیزیں اس سے پسواتے تھے، یوں بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ۔ دوائی خوب چلتی تھی، لوگوں کو آرام بھی آتا تھا۔ اب وہ جو شاگرد تھا، جی مجھے اجازت دو جی، اب میں بھی کچھ اپنا کچھ دوا خانہ کھولوں۔ تو اس میں سے وہ جو نسخہ ہوتا تھا نا، اس میں سے دو چار جو کام کی چیزیں تھیں جنہوں نے اثر دکھانا ہوتا تھا، وہ اس میں سے غائب کر کے اور باقی نسخہ، یہ لو جی کوئی بات نہیں، آپ نے جو 15 سال ہمارے پاس گزارے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے۔ نسخہ اس کو دے دیا۔ اب وہ نسخہ یوں سمجھو کہ 1 کلو پانی تھا تو اس کے اندر اس نے ملاوٹ کر دی، 1 پاؤ نکال کے اور باقی اس میں کچھ اور ڈال دیا پانی کی جگہ، یہ دودھ سمجھ لو، اس میں مکس کر دیا، یعنی کہ نسخہ خالص نہیں رہا۔ وہ جو شاگرد تھا اب وہ استاد بن گیا، اب اس کے پاس پھر کوئی شاگرد آ گیا بیچارہ، وہ آ کے پھنس گیا، اس نے کوئی 10-12 سال خدمت کی، اس نے کہا جی یہ نسخہ بڑا اچھا ہے، اس کا رزلٹ تو آدھا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی کچھ تو لوگوں کو فائدہ مل رہا تھا۔ اب اس حکیم صاحب نے، وہ جو شاگرد تھا وہ استاد بنے ہوئے تھے، اس نے کہا جی اس نسخے میں نا یہ 2-3 چیزیں ہیں نا یہ بڑی اہم ہے، یہ اس کو نہیں بتانی۔ اس نے وہ 2 چیزیں نکال دی۔ اب کل تو 15 چیزیں تھیں، 3 چیزیں پہلے حکیم نے، 3-4 دوسرے حکیم نے، اور 3-4 تیسرے حکیم نے، تو نسخے میں باقی کیا بچا؟ بھوسا۔ بس وہ بھوسا جب لوگ کھاتے تھے وہ کہتے تھے سمجھ نہیں آتی، اتنے پیسے بھی حکیم صاحب کو دیے، دوائی بھی لی، آرام تو نہیں آیا، تو لوگوں نے کہا انگریزی دوائی ٹھیک ہے۔ یوں حکمت حکیموں کے اپنے ہاتھوں سے مر گئی ہے۔ بہرحال لقمان کے پاس وہ حکمت ہرگز نہیں تھی کہ جڑی بوٹیوں سے وہ علاج کرتے تھے، اور جڑی بوٹیوں کے پاس جاتے تھے، وہ خود آگے سے بولتی تھی، ان کو بتاتی تھی لقمان حکیم آ میرے پاس، میں فلاں بیماری کا علاج ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو حکمت تھی، قرآن نے اس حکمت کے بارے میں فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا،
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ خیر کثیر یعنی کہ یہ دانائی کی باتیں تھیں۔ اور جیسے حضرت لقمان کا تذکرہ ملتا ہے نا کہ ان کے پاس حکمت تھی، دانائی کی باتیں تھی، اس امت میں آقا علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، اقضاہم علی، امت کے سب سے بڑے قاضی، تو اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمت عطا فرمائی تھی، اس حکمت کے اوپر وہ فیصلے فرماتے تھے، اور ان کی حکمت کا عالم یہ تھا، ایسے ایسے فیصلے فرماتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ مثال کے طور پر دو عورتیں آئی مقدمہ لے کے، ایک بچہ تھا، ایک نے کہا میرا ہے، دوسرے نے کہا میرا ہے۔ بچہ ایک ہے، دعوے دار دو عورتیں ہیں۔ اب اس دور میں یہ سہولیات نہیں تھی، آپ کہیں گے بھئی یہ کو کام ہے جی بھی ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، اس ٹائم لیبارٹری نہیں تھی، ڈی این اے ٹیسٹ تھے اس ٹائم۔ اس وقت حکمت تھی جو اللہ نے اپنے خاص خاص بندوں کو عطا فرمائی تھی، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، دونوں کی باتیں دونوں پکی، دونوں قسمیں کا ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں ہے، اب میں فیصلہ کرتا ہوں لیکن بولنا نہیں ہے، جو فیصلہ کریں تو میں قبول ہوگا۔ دونوں کہنے لگے ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرتا ہوں، اس کے نا میں دو ٹکڑے کرتا ہوں، آدھا تو لے لے آدھا تو لے لے۔ تو ایک کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے قبول ہے۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، دوسری کو دے دیا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں دو ٹکڑے نہ کرو، اسی کو دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا ہے تو اس کو دکھ آ رہا ہے، اس کا نہیں ہے تو اس نے کہا دو ٹکڑے کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ نے فیصلہ فرمایا یہ حکمت کے بنیاد پہ، اور آپ کا ایک فیصلہ تو بہت ہی مشہور و معروف ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ دور تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، 4 بندے تجارت کی غرض سے باہر ملک چلے گئے سفر کر کے، کافی دنوں کے بعد جب واپس آئے تو وہ 3 تھے، گئے کتنے تھے؟ واپس آئے تو کتنے تھے؟ 3۔ اب جو چوتھا نہیں آیا اس کے گھر والوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، دعویٰ کر دیا کہ ان کے ساتھ گیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں، ہمیں تو شک ہے کہ انہوں نے کچھ کیا اس کو۔ اب وہ تینوں کہنے لگے جی ہم تو قسمیں کھاتے ہیں، ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ کہاں ہے، ہمارے ساتھ گیا تھا وہ تو وہاں سے واپس آ گیا۔ اب یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ حضرت علی نے جو اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اس حکمت کے برکت سے ایسے بہترین فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر کے دور کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے تو عمر حضرت علی کو فرماتے ہیں کہ آپ ان کا فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی اس کا حل نکالتا ہوں۔ جب 3 بندے ہوں اور تینوں قسمیں کھا رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اب اس مسئلے کا حل نکلے گا کیسے؟ آپ نے کیا کیا، مسجد نبوی کے جو ستون تھے نا، ایک کو ایک کے ساتھ بنوا دیا، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ، تیسرے کو تیسرے کے ساتھ، تینوں الگ الگ بند گئے۔ آپ ایک کے پاس گیا کہ بسا سچ بتا دے، کہا جی میں قسم اٹھاتا ہوں میں نہیں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، تینوں پکے تھے بڑے پکے۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، پھر آپ ایک کے بعد گئے، ایک کے پاس گئے، پھر اس سے بات چیت کی، اس کے بعد پھر آپ گئے دوسرے کے پاس۔ جب دوسرے کے پاس گئے نا تو اس سے باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے کرتے فرمایا نعرہ تکبیر۔ کیا فرمایا؟ جو سب صحابہ بیٹھے تھے کہ اللہ اکبر، یہ بات کر کے پھر تیسرے کے پاس چلے گئے۔ تیسرے کے پاس گئے کہ اب بتا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے تو مجھے بتا ہی دیا۔ اس نے کہا جو نعرہ تکبیر بلند ہو گیا ہے، اس نے بیڑا تو غرق کر دیا۔ اس نے کہا جی وہی بات ہے جو اس نے بتائی ہے، وہی بات ہے۔ میں وہی بات تو ہے، تو بھی تو خود بتا، حالانکہ اس نے تو نہیں بتائی تھی۔ اس نے کہا جی وہی بات ہے جو اس نے بتائی ہے۔
تو نعرہ تکبیر کی برکت سے یہ حکمت تھی، دانائی تھی. کوئی کوڑا نہیں برسا، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی لتر نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی تشدد نہیں. مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. تیسرا کہنے لگا جی وہی بات ہے. فرمایا تو بتا دے. کہتے جی ہم نے تینوں نے مل کے قتل کیا اس کا مال لوٹ لیے. اچھا. اس کے بعد پھر وہ جو پہلا تھا اس کے پاس، تو اس نے کہا جی بات تو وہی ہے جو اس نے بتا دی ہے. کیا بات کی ہے؟ یہی بات ہے جی کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا. اب اقرار کتنوں نے کیا؟ 2 نے. اور جس سے بات کھلی تھی، جہاں پر نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا، اس نے تو اقرار ہی نہیں کیا تھا، وہ تو ابھی بھی منکر تھا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان تینوں کو سزا ملے گی، ان کو قتل کیا جائے گا قتل کے بدلے میں. تو اس پر وہ بندہ جس نے انکار کیا، اس نے کہا اے علی یہ عجیب بات ہے کہ چلو انہوں نے تو جو کچھ کہا سو کہا، لیکن میں نے تو انکار کیا ہے، میں نے تو اقرار نہیں کیا. ان کو اگر آپ سزا دیتے ہیں تو حق بنتا ہے، لیکن میری سزا کس بنیاد پر؟ فرمایا کہ جو 2 ہیں یہ 2 گواہ ہیں، یا اقرار کرو یا 2 گواہ پیش کرو. تو انہوں نے اقرار کر لیا، اور تیرے انکار پر یہ 2 جو گواہ ہیں یہ موجود ہیں. تو کتنا مشکل فیصلہ تھا، لیکن یہ ہوتی حکمت، یہ دانائی. اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی نا، کہ جو کہتے ہیں نعرہ حیدری، تو یہ جو حیدر پاک کا نعرہ تھا، مولا علی پاک کا نعرہ تھا، وہ نعرہ تکبیر تھا، جواب اللہ اکبر تھا. نعرہ حیدری اللہ اکبر ہے جو مسجد نبوی کے اندر لگا تھا اس وقت، مولا علی نے لگایا تھا نا. تو نعرہ حیدری یہی ہے، اللہ اکبر. بہرحال اس قسم کے 20 واقعات ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر. مشکل آپ فیصلے فرماتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو یہ حکمت تھی. تو حکمت یہ سنیاسی پھکی والی حکمت نہیں تھی، یہ دانائی والی جو نصیحت کی باتیں ہیں، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، جس سے انسان راہ راست پہ آتا ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان معرفت حاصل ہوتی ہے. یہ حکمت تھی، چونکہ بہت بڑی دولت تھی، بہت بڑی نعمت تھی. تو اللہ فرماتے ہیں انشکر للہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہر ایک نعمت پر شکر واجب ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا بھی ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ذات ہے، اسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان شکر کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہیں، ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ برسات ہے نعمتوں کی. یقین جانیں کہ جو اس وقت ہمارے پاس نعمتیں ہیں، یہ پہلے دور کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی. ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ بے شک دنیا کے بادشاہ گزری ہیں، دنیا کے بادشاہ، ان کے پاس اے سی تو نہیں تھا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ گرمی ہے تو اے سی چلا کے ہم کہتے ہیں ہمیں سردی لگے. گرمیوں کے اندر ہم کیا کہتے ہیں جی، کمبل لے کے سوتے ہیں، کولنگ بہت زیادہ تھی. سردیوں کے اندر ہم ہیٹر چلا دیتے ہیں اور گرمی کا ماحول بنا دیتے ہیں، یعنی کہ ہماری مرضی ہے، ہم جیسے ماحول چاہیں بنائیں. اس وقت کے بادشاہوں کو یہ سہولت میسر نہیں تھی. اور یہ موبائل فون، یہ بجلی اور یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یعنی کہ کتنی نعمتیں اور کیسی کیسی سواری ہیں. اس وقت جو ہے ایک عام انسان بھی وہ بہترین کار پر، بہترین بس پر سفر کر رہا ہے. ہوائی جہاز پر بھی اللہ توفیق دیتے ہیں، عمرے کے تو جاتے کہ نہیں جاتے. اس دور کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس سب سے اعلیٰ سواری گھوڑا تھا. گھوڑا ہے، اونٹ ہے اور خچر ہے، گدھا، یہ ان لوگوں کی سواریاں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری بھی بڑھ گئی ہماری. اتنا کچھ اللہ کا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن زبان پر ایک ہی بات ہے جی بس حالات بڑے خراب ہیں. ایک ہی بات پکڑی ہوئی، حالات بڑے خراب ہیں.
بس جی بڑا پریشان رہتا ہوں جی، صحت ساتھ نہیں دیتی، بس قرضہ بہت بڑھ گیا ہے، بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا، گیس کا بل زیادہ آ گیا، اب یہ ہمارے اوپر یہ اللہ کا عذاب ہے، وہ ان باتوں سے ہم پریشان ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ گردے ٹھیک ہیں، جگر ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، دل دماغ کام کر رہا ہے، چل پھر رہے ہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تھوڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو ایک بات کو دل پہ لے کے بیٹھے ہوں جی اس دفعہ آج رمندہ تھا جی، تو گاہک کوئی بھی نہیں آیا، تو کیا مر جائیں گے؟ نہیں آیا تو کیا ہوا؟ جو نصیب میں تھا اتنا ہی ملنا ہے، سارا دن بیٹھے رہو، سارا دن بیٹھے رہو، لیکن نصیب میں ہے کہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جو نصیب تھا وہ ایک ہی گاہک آئے گا، دے کے چلا جاتا۔ اللہ نے دینا ہے وہ دے رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں گھنٹہ اگر بیٹھ جاتے ہیں، عجیب بات ہے، پتہ نہیں لوگ چلے کہاں گئے آج تو بازار میں ایسے جس سے کسی کو ویرانی ہو، یعنی کہ ناشکری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا نسألک رزقا، اے میرے بندو تم سے رزق نہیں مانگتا، نحن نرزقک، ہم تو رزق دینے والے ہیں۔ اتنی سی بات ہے کہ میرا کھاؤ، میرا پیو، میرا پہنو، یہ کہو یا اللہ تیرا شکر، اتنی سی بات اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ یہ مشکل کام ہے، آج سے عزم کریں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور زبان پر کبھی ناشکری کے الفاظ نہیں، ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اس نے ہمیں انسان بنا دیا، بندر خنزیر نہیں بنایا، اس کا تھوڑا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہر وقت ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت پر جس پر انسان شکر ادا کرتا ہو اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک میں کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کھا لیا پی لیا، حدیث پاک میں ہے کہ تم کہو الحمدللہ، اس کھانے پینے کا کوئی حساب کتاب، کتنا مزہ ہے، یعنی رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے منہ سے صرف الحمدللہ یہ نکلتا نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔